ملکہ زبیدہ نے سواری رکوائی اور وہ جا کر ادب کے ساتھ حضرت بہرالدانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئی. فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جنت کے محل بنا رہا ہوں. ہم جیسا عقل کا چلانے والا، عقل کو فاسٹ دوڑانے والا ہوتا تو یہ کہتا کہ آپ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت کے گھر بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ مجھے بیچیں گے؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ جنت کے گھر بنا رہے ہیں. عقل کو پیچھے کر دیا. یہ ایمان والا. اللہ اکبر. بات کو اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اپنے دامن میں بھر کے لے کے جائیں گے. کہ ایمان والا سارے سودے عقل کے تقاضوں کے تحت نہیں کرتا. کہیں وہ عقل کو پیچھے پھینکتا ہے، محبت کی چھلانگ لگاتا ہے اور پھر اپنا سودا کر جاتا ہے. لیکن جب وہ ایسا سودا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اسے پھر مالا مال فرما دیتا ہے. اللہ کے انعام ملتے ہی تب ہے، اللہ کی نوازشیں ہوتی ہی تب ہے جبکہ بندہ کہیں اپنی عقل کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا سیکھ جائے اور کہیں عقل کے تقاضوں کو بھی پیچھے رکھ کر اپنی محبت سے اپنے رب کے لیے سودے کر لے. انہوں نے یہ نہیں کہا آپ تو مٹی کے گھر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے آگے سے کہا آپ بیچیں گے مجھے؟ انہوں نے کہا سونے کے دینار کے بدلے. یا کتنے دینار کا ذکر کیا؟ ملکہ زبیدہ نے کچھ نہیں کہا. سونے کی جو دیناروں کی اشرفیوں کی جو تھیلی تھی وہ بہرالدانہ کے سامنے پیش کر دی. وہ بھی بادشاہ تھے، وہ بادشاہ تھے جو دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، جنہیں حاجت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ یہ وصول کرتے ہیں اللہ تو یہ بھی جن سے وصول کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل سے اس کی محبت نکالنے اور اس کے دل کو اس محبت سے خالی کرنے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. ورنہ جن کا تصرف آسمانوں پر چلے، جن کا تصرف لوح محفوظ پر چلے، جن کا تصرف کہاں کہاں چلے، جو دلوں کو بادشاہ ہوں، دلوں پہ حکمرانی کرے، ان کے لیے روپیہ پیسہ کیا. مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیا ہے اب اس کے دل سے اس کو خالی کر دو. آپ نے وہ ایک مٹی کے گھرودے کے گرد دائرہ بنا دیا اور فرمایا یہ ملکہ زبیدہ کا جنت میں محل. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی بندہ چلتے پھرتے ایسے ہی سودے کر جاتا ہے. یہ سودے کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. ایسے کوئی سودا کر دیتا ہے اور کبھی یہ سودے ضروری نہیں کہ بہت کروڑوں کے ہوں. اللہ کے ہاں کیا کروڑ، کیا چھوٹا، کیا بڑا، وہاں تو قبولیت کی بات ہے. قبول فرما لے تو ذرے کو قبول فرما کر جگمگاتا ہیرا کر دے. نہ قبول فرمائے تو اس کی مرضی کروڑوں کو رد کر دے. وہ تو بے نیاز ہے. ملکہ زبیدہ کا خلوص کام آ گیا. رات ہوئی تو اس کے شوہر خواب میں دیکھتے ہیں ہارون رشید اتنا خوبصورت جنت میں محل، اتنا حسین محل، اور اس محل کی پیشانی پر بڑا نمایاں اور خوبصورت لکھا ہے ملکہ زبیدہ. ہارون رشید نے داخل ہونے کی کوشش کی تو کہا تمہیں داخلہ نہیں ملے گا. یہ تو ملکہ زبیدہ نے خریدا ہے اور اس کا ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی تو اس کا شوہر ہوں. تو کہا یہاں وہ رشتہ نہیں چلے گا.
یہاں تو وہی یہ اسی کا محل ہوگا جس نے خریدا ہے. تمہیں داخلہ نہیں مل سکتا. اب ہارون رشید جب تہجد میں اٹھے تو اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کیا کر کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں کیا. کہا نہیں کچھ تو کیا، میں نے تو جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے اور اس میں لکھا ہے ملکہ زبیدہ. تو انہیں یاد آیا، ہاں ہاں آج وہ درویش ملا تھا، آج وہ فقیر ملا تھا جو بادشاہ ہے، اور اس سے میں نے اس طرح سودا کیا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے وہ تمہارا سودا کامیاب ہو گیا، میں نے تمہارا وہ محل جنت میں دیکھ لیا. سارے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب یہ کہ ملکہ زبیدہ کا محل ملکہ زبیدہ کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اگر ملکہ زبیدہ کو دکھایا جاتا اور وہ خود اپنے محل کی داستان سناتی تو شاید کچھ لوگ یقین کرتے اور کچھ نہ کرتے. لیکن جب ہارون رشید نے ان کے محل کی خبر سنائی تو اب کسی کو یقین کرنے میں کوئی تعامل نہیں تھا. اس لیے کبھی کبھی کسی اور کو احوال بتا دیے جاتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں اللہ والیاں، وہ پیاری پاک بیویاں جو زندگی کے مقصد کو جانتی ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ سے سودے کیسے کرنے ہیں، اور جنہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے لیے جینا کیا ہے. لیکن جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے فاللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، کائنات کا نظام بنانے والا، رازق، سب کو رزق دینے والا. ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا، سمندر میں مچھلیوں کو رزق عطا فرمانے والا، اڑتے پرندوں کو رزق دینے والا، جنگل میں درندوں کو رزق دینے والا، سوراخوں میں چونٹیوں کو رزق دینے والا. من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری نعمتیں اس کی ہو جاتی ہیں.